بوسیدہ خان ہزارہ ایکسپریس کے پروگرام میں ہزارہ ایکسپریس کی بیٹی کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مہمان ہے رینا خان اور دوسری مہمان ہے نہیں. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم رینا. چونکہ ابھی 8 مارچ بھی گزرا ہے, وومن ڈے بھی تھے, تو آپ عورتوں کو کس اس سے دیکھتی ہیں کہ چونکہ عورتوں کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اسپیشلی ہمارے معاشرے میں عورتوں کو وہ چیز نہیں دی جاتی جو کہ مردوں کو ایک معاملات ہمارے چلتے ہیں کہ بھائی عورت یہ کام نہیں کر سکتی, مرد یہ کر سکتے ہیں. تو آپ ماشاء اللہ سے ابھی اپنے الیکشن بھی لڑا ناظم کے اس پہ, اور ابھی آپ ماشاء اللہ کافی سوشل ورک بھی کر رہی ہیں اور کافی کیا بھی ہے. تو آپ کس اس سے دیکھتی ہیں کہ عورتوں کو کس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں, یا عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے یا نہیں؟ تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عورت تو باہر تب نکلے گی جب وہ پڑھی لکھی ہوگی. سب سے پہلے ایجوکیشن آ جاتی ہے. ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن بہت کم ہے, تو اگر کسی کو ایجوکیشن دی بھی جاتی ہے تو وہ اسکول لیول کے بعد ختم ہو جاتی ہے, یعنی کالج لیول یا یونیورسٹی لیول تک تو اسے پڑھایا نہیں جاتا. کچھ کرتے اگر پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی ہے یا فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے تو وہ کالج یا یونیورسٹی پڑھ بھی جاتی ہے, تو اس کے بعد اس کو جاب کی اجازت بالکل بھی نہیں دی جاتی. اور اگر اس کو پیرنٹس کی طرف سے جاب کی اجازت مل بھی جاتی ہے تو وہ ایسے ملتی ہے کہ سوسائٹی اس کو روک دیتی ہے, سوسائٹی اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتی, کرٹیسائز کرتی ہے سوسائٹی. بالکل. تو اب یہ ہے کہ خواتین اگر اپنے معاشی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہوں گی, یعنی ان کو جاب کی اجازت نہیں دی جائے گی, تو ظاہر سی بات ہے وہ محتاج ہوں گی. بالکل. تو اس وجہ سے عورت یہاں پہ آ کے محتاج ہو جاتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت محتاج ہے. اصل میں عورت کو محتاج ہونے کا بنایا جاتا ہے کہ وہ محتاج ہی رہیں, یعنی مین ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو ظاہر سی بات ایسا ہے. تو یہ مشکلات آتی رہتی ہیں اور اس میں سوسائٹی کا بڑا کردار ہے جو ادا کر رہی ہے. حالانکہ ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, انہیں پڑھانا چاہیے, انہیں باہر نکلنے دینا چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, جو کہ بہت کم کیا جاتا ہے یہاں پہ. جی نہیدہ آپ کی, چونکہ آپ کی ماشاء اللہ سے کافی کام کر رہی ہیں, ابھی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں, تو آپ کو بیٹر پتہ ہوگا کیونکہ آپ کا کافی رہتا ہے عورتوں کے ساتھ. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے ریدا, بات یہ ہے کہ اگر ہم جیسے رینا نے بتایا بھی کہ مین ڈومیننٹ سوسائٹی اور پھر خواتین کو باہر نکلنا اور اس طرح کے بہت سارے بیریئرز ہمارے لیے کھڑے کیے جاتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جائیں تو اس وقت بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خواتین جو ہے وہ معاشرے کی ایک اس میں کردار ادا نہیں کر سکتی؟ لیکن مرد اور عورت جو ہے وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اگر اس میں امبیلنسی والی سچویشن کریٹ ہو جائے تو پھر ہم آگے نہیں چل سکتے. اور دیکھیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم کا حاصل کرنا مرد عورت دونوں پر فرض ہے. ٹھیک ہے, صرف یہ نہیں کہا کہ مرد پہ فرض ہے, مرد عورت دونوں پر فرض ہے. تو ہمارے اسلام کے اندر ہمارے جو ہمارا کلچر ہے, جو بھی اس کے ہر پہلو کے اندر خواتین کے ایجوکیشن کو امپورٹنٹ قرار دے دیا گیا ہے, کیونکہ جب تک ہم خواتین کے ایجوکیشن کے لیے آگے ان کو لے کے نہیں آئیں گے تب تک ہم ایک بہترین معاشرے کی تشکیل نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک بچے کی جو اس کی ابتدائی درسگاہ ہوتی ہے وہی اس کی ماں کا گود ہوتا ہے. اگر ماں کے گود سے وہ تربیت لے کے آگے ہماری سوسائٹی میں جاتا ہے تو اس کے شخصیت پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گی کہ جو بیریئرز ہے, جو سوشل بیریئرز ہے, جس میں کہتے ہیں کہ بھئی خواتین کو جو ہے تو وہ اجازت نہیں مل رہی یا ان کے ایجوکیشن کو سٹاپ کیا جاتا ہے. دیکھیں ٹیلنٹ پہاڑوں میں ہے. بالکل. ٹھیک ہے, ٹیلنٹ پہاڑوں میں ہے. تو اگر ہم ان کو آگے نہیں لے کے آئیں گے, بلکہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے میں آپ کو کچھ ایسے کیس سٹڈیز آپ لوگوں کو انشاءاللہ پرووائڈ کروں گی جنہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر جو ہے تو وہ بیٹھ کے اپنے آپ کو منوایا ہے. اور آپ کو ایک اور میں بتاؤں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دیے کے نیچے بیٹھ کر امبرائڈری کا کام کرتی تھی, اور اس وقت وہ ایک ٹانکا تھا جستی, وہ جستی کا ٹانکا وہ دیے کے اس کے نیچے بیٹھ کے کیا کرتی تھی. اور کس لیے؟ گزر بسر کے اوقات کے لیے, کہ اپنا ان کا گزر بسر اچھا ہو. تو آصف وسلم اس وقت بھی تھے. آصف وسلم کی خوبصورت احادیثیں, ہمارے خوبصورت معاشرہ, ہزارہ کے اچھے لوگ, ہم سب مل کے یہ پلیٹ فارم بنا کے اس طرح کے ہم انشاءاللہ ایجوکیشن کے اچھے سے اچھے اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.
रीना, चूँकि अभी 8 मार्च भी गुजरा है, तो देखा आपने डिफरेंट ख़वातीन को देखा कि उन्होंने बैनर्स पे डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई थी, या जो भी उनका एक वो था आपने देखा होगा, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, औरत जो है वो सिंफ नाजुक नहीं है, ठीक है। बस अब माशरे में ये बात है कि बस औरत बच्चे पैदा कर सकती है, औरत झाड़ू लगा सकती है, औरत बर्तन धो सकती है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो जिनसी तफरीक जो रखी है वो अल्लाह जी की तरफ से है। उसके अलावा औरत सब कुछ कर सकती है, औरत गाड़ी चला सकती है, औरत जहाज उड़ा सकती है। क्या है जो औरत नहीं कर सकती, जो एक मर्द कर सकता है जिनसी तफरीक के अलावा, वो औरत भी कर सकती है। तो इसलिए मेरा आपके प्लेटफॉर्म से सबको ये मैसेज है कि जहाँ पे मर्द के हकूक़ हैं वहाँ पे औरत के हकूक़ हैं, औरतों के हकूक़ का ज़्यादा ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये ऐसी हैं, बात वो रही बात बोलिए कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर एक भी इसमें से ख़राब हो जाएगा तो ज़िंदगी चलने वाली नहीं है, ज़िंदगी रुक जाएगी। बिल्कुल। तो ये नहीं है कि सिर्फ औरतें जो हैं वो पीछे रह जाएंगी, उनके साथ साथ वो मर्द भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक औरत उनके साथ साथ नहीं चलती है, क्योंकि हर कामयाब मर्द के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। नहीद बाजी, चूँकि आप माशाल्लाह बिजनेस में भी आपका काफ़ी टाइम है, आप मार्केटिंग कर चुकी हैं, तो आप क्या देखती हैं कि जो बिज़नेस के हवाले से ख़वातीन को क्या मसाइल हैं, या जब वो घरों से बाहर निकलती हैं तो उनको किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाह रही हैं? थैंक यू रिदा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है, और इस हवाले से एक छोटी सी मैं आपको बात बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने जब सूरत उन-निसा नाजिल किया कुरान शरीफ में, तो हर दिन औरत का है और हर वक्त औरत का है, ठीक है। अब हमारी जो ख़वातीन है जो बिजनेस में, चूँकि मेरा थोड़ा पर्सनल सा एक्सपीरियंस इसमें छोटा बहुत है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर हमारी ख़वातीन जो है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर तहसील के अंदर कुछ हमारे ऐसे इदारे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, इस तरह और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, तो अगर उन्होंने अपनी इस बिज़नेस में आगे जाना है और मेल डोमिनेंट सोसाइटी के उन चीज़ों से उन्होंने दूर रहना है, तो उन्होंने उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जाना है। अगर वो प्लेटफॉर्म उनको सपोर्ट करेगा तो उनको आगे इन द फ्यूचर जो है तो उनको आगे कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन अगर ये भी है कि जो ख़वातीन बिजनेस डायरेक्ट करना चाहती है उनके लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, लाइक एग्जीबिशंस, लाइक प्लेटफॉर्म उनके लिए करना है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का जाल फैलाना है, और जो बाहर जो जैसे कराची, इस्लामाबाद वगैरह में जो एग्जीबिशन, उन तक रसाई उनकी मुमकिन बनानी है। उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ई नेटवर्किंग भी नहीं है जो इंटरनेट के जरिए अपनी मार्केट के प्रोडक्ट को आके लेके जा सके। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे हम ये चीज़ें करके उन ख़वातीन को हम ई नेटवर्किंग के बारे में बता के उनके कारोबार को दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में हम अपनी ख़वातीन के टैलेंट को आगे लेके आ सकते हैं। जी नज़रीन, चूँकि आपने हमारी दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, रीना आपने भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की और नहीबा जी आपने भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें टाइम दिया। नज़रीन, चूँकि अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपनी होस्ट दहान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।